اللهم رب زدني فهما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف رب العالمین کی ذات کے لیے خاص و لائق و زیبا ہے۔ انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد آج کے اس مختصر وقت میں جو چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہیں، یہ 2 جمعے عید سے پہلے جو آ رہے ہیں، تو ہر خطیب کا، ہر سفید کے وارث کا حق یہی ہے کہ ان کو اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان میں، عظمت میں، ان کے مقام اور ان کے فضائل شمائل میں بیان کرنے چاہیے۔ تو میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ یہ 2 جمعے جو ہیں انشاءاللہ سیرت ابراہیمی کے درخشاں پہلو کے عنوان سے انشاءاللہ اپنے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے جائیں۔ تو حضرات جی وقار، سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کے وہ برگزیدہ اور محبوب ترین نبی ہیں، رسول ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو ان کو اپنے سے علیحدہ یا ان کو اپنا نہ مانتا ہو، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، غیر مسلم ہوں، مسلمان ہوں، ہر ایک برادری کہتی ہے، ہر ایک مذہب کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ ہر ایک اپنی طرف کھینچتا ہے، اس قدر محبوب ترین اور منظور نظر شخصیت ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے ہمارے ہیں، ہمارے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کسی کے نہیں ہے، صرف اور صرف موحدوں کے امام اور مقتدا اور پیشوا۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں مشہور جو تورات کا نسخہ ہے، سجینہ ایک نامی نسخہ تورات کا عبرانی زبان میں چھاپا گیا، پھر اس کو سجینہ نسخے کو پھر یونانی زبان میں کنورٹ کیا گیا، اور اس نسخے میں یہودی 72 بہت بڑے دانشور محقق عالم، اور لوگوں نے اس نسخے کی تحقیق کی اور اس کے اندر انہوں نے کام کیا، 72 کی تعداد میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 300 سال پہلے یہ نسخہ تحقیق کیا گیا، 72 دانشور یہودی علماء کے زیر نگرانی۔ ان میں یہ لکھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 300 سال عمر سے پہلے، پیدائش سے پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس دنیا میں جنم ہوا، وہ پیدا ہوئے عراق کے جنوبی حصہ میں، جہاں فرات کا دریا نمودار ہے۔ فرات کے کنارے کے اوپر ایک بستی جس کو اورت کہتے ہیں، اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب وہ پیدا ہوئے بچپن کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ارد گرد ماحول کے حالات کو گہرائی کے ساتھ ان کا مطالعہ کرنے لگے۔ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، سورہ انعام میں آیت نمبر 75 میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے بچپن کے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، اپنے زمین و آسمان کے تمام تر اشیاء کا بخوبی ان کو ہم نے مشاہدہ کرایا بصیرت کے ساتھ۔
بچپن سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر توحید کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ تو جیسے ہی آپ بڑے ہوئے تو تعجب کرنے لگے اپنی قوم کی حالت پر، یہ کیسے لوگ ہیں، رب العالمین وحدہ لا شریک ذات کو چھوڑ کر یہ لوگ کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو حتیٰ کہ بعض مفسرین نے اتنا لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی حالت دیکھ کر علیحدگی میں بیٹھ کے رویا کرتے، جس طرح ہمارے پیغمبر غار حرا میں جا کر رویا کرتے تھے اپنی امت کی حالت کو دیکھ کر۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام رنجیدہ ہوتے، روتے، مغموم ہوتے، اور دل میں ایک داعی ابھرا کہ یار ان لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، ان لوگوں کو حق بتانا چاہیے کہ رب کی یہ الوہیت ہے، ربوبیت ہے، ان چیزوں کو مانا جائے۔ دل کے اندر یہ ایک تڑپ، ایک ولولہ پیدا ہوا، ان لوگوں کو حق بتانا چاہیے۔ تو رب العالمین نے قرآن کا فیصلہ نازل فرما کر فرمایا کہ پیغمبر تیار ہو جاؤ، ہم نے آپ کو نبوت کے عہدے پر فیض یاب کرنے کے لیے ہم نے آپ کو چن لیا۔ پھر اللہ نے سوال کیا، اے پیغمبر میں نے تمہیں چن لیا، کیا یہ نبوت والے کام کو انجام دو گے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ ایک مکالمہ ہے پہلے سپارے میں، آخری رکوع میں یہ اللہ اور پیغمبر کا مکالمہ گفتگو ہو رہی ہے۔ فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بابل شہر سارا خود پرست لوگوں کا شہر، اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے، اپنے ہاتھوں سے پتلے اور بنا کر اپنے سامنے رکھ کے سجدے کرتے، دل میں ایک ولولہ اٹھایا، ان کو حق بتانا چاہیے۔ یہ تڑپ دے کر اللہ نے فرمایا پیغمبر ہم نے آپ کو نبوت کے عہدے پر فیض یاب کرنا ہے۔ قال لہ ربہ اسلم، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اسلم، تیار ہو جائیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں تو پہلے سے تیار ہوں، اے اللہ میرے سر پر یہ ذمہ داری ڈال دیجئے، اے اللہ میں تیری مخلوق کو بتوں سے نکالنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں چاہتا ہوں ساری مخلوق تیرے سامنے سجدہ کریں۔ اسلمت للہ رب العالمین، اے اللہ میں تو پہلے سے تیار بیٹھا ہوں۔ رب العالمین نے ذمہ داری توحید کی لگا دی، پیغمبر کے ذمہ سب سے پہلا کام ہی توحید کا ہوتا ہے، رب کی معرفت لوگوں کو کرانا اور شرک سے لوگوں کو بچا لینا۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ منصب نبوت مل گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پھر تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے شروع کیا۔ پہلے گھر کو سدھارا، گھر سے تبلیغ کا آغاز شروع کیا۔ اللہ نے وہ گھر میں تبلیغ کا نقشہ سورہ مریم 16ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے پیارے پیغمبر اپنے ابو ابراہیم علیہ السلام کا وہ توحید کا اور تبلیغ کا سب سے پہلا مرحلہ بیان کیجئے اور اپنی امت اور اپنی امتیوں کو سنائیے۔ نبی علیہ السلام نے پھر میں پڑھ کر سنایا، اللہ پاک کے پیغمبر حضرت ابراہیم اپنے باپ کے سامنے، باپ یہ کون ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں ان کا نام آزر بیان فرمایا۔ یہ آزر نمرود کا مشیر عالم، یہ بت کھڑ کر کے نمرود کی جا کر حویلی میں پیش کرتا ہے، بت بنا کر یہ بابل شہر کے بازاروں میں جا کے بیچتا ہے۔ مشیر اعلیٰ بڑا اس کا چہیتا آدمی، اس کے سامنے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا آبادی، اے میرے پیارے ابا جان،
انداز کس طرح نرالا ہے، باپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز ہی بڑا پیارا اور خوبصورت انداز ہے۔ یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، ایک ذرہ برابر نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اے ابا جان، پھر تم لوگوں نے ان کو کیسے اپنا معبود بنا لیا؟ آئے میرے ابا جی، اللہ نے مجھے وہ علم عطا فرمایا جو آپ کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ فاتبعنی، آپ میری بات مان لیں، اہدک صراطا سویا، اے ابو جان میں آپ کی اچھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا، میری بات مانیں۔ لیکن آگے باب غیظ و غضب میں آ جاتا ہے، غصے میں آزار آ جاتے ہیں۔ اگر کہتے ہیں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے میرے بیٹے ابراہیم، کیا تو میرے بتوں خداؤں کی بے رغبتی کرتا ہے؟ باز آ جا، باز آ جا، اگر تو باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے میرے بیٹے ابراہیم باز آ جا، اگر تو باز نہ آیا پتھر مار مار کے میں تجھے رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ وجہ یہی ہے کہ میں تو نمرود کی دربار کا بڑا چہیتا مشیر ہوں۔ اگر نمرود کو پتہ چل گیا کہ اس مشیر کے گھر میں ایک باغی نوجوان پیدا ہو گیا، میری تنخواہ بند ہو جائے گی، میری روزی روٹی کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے باپ نے بڑی سختی کے ساتھ کہا کہ آج کے بعد میرے بتوں کو غلط کہنا چھوڑ دے۔ آگے ایک بڑی درد بھری بات کی، اللہ نے اس کو قرآن میں محفوظ فرما لیا، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ باپ کہہ رہا ہے اے بیٹے میرے گھر کو چھوڑ کے چلا جا، نہیں تو نے دعوی شروع کر دی، نیا تو نے دین ایجاد کر لیا۔ ہم تو باپ دادا پردادا چھکڑ دادا لکڑ دادا سے سنتے آ رہے ہیں، یہی دین ہے ہمارا، یہی ہم گھر میں مورتیاں بناتے ہیں، پتھر بناتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، نیا تو ایک عجیب تو نے دین پیدا کر دیا۔ یہی ہوتا ہے آج انسان جو نیا مسئلہ قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے بتا، اس کو آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نئے مسئلے تم سنانے کے لیے نوجوان کہاں سے پیدا ہو۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تحمل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جو گستاخی کے زمرے میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیکا، اے ابو جان آپ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں اللہ پاک سے آپ کی بخشش کا سوال کرتا رہوں گا۔ یہ بات کہتے گھر سے چل بسے، چل گئے گھر سے۔ پیغمبر کی دعوت کا پہلا مرکز گھر ہوتا ہے، گھر کے بعد دوسرا نمبر ہوتا ہے قوم، برادری، رشتہ دار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے آغاز توحید کا کیا، لیکن باپ بت پرست اور بت فروش تھا، اس نے کوئی اثر نہ لیا، گھر سے بستر پورا اٹھا کے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں کئی قسم کا شرک کیا جاتا، نمرود کو بھی خدا مانا جاتا، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو بھی رب مانا جاتا، اور پتھر کی مورتیاں بنا کر بزرگوں کے نام لکھ کر ان کے مجاور بن کے ان کی عبادت کی جاتی، کئی طرح کا شرک تھا۔ اب دوسرا مرحلہ تھا قوم کی طرف آنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر
بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ لوگ سورج کو، چاند کو، آفتاب کو اپنا رب بناتے اور ان کو اپنا خدا مان کے ان کے سامنے ماتھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی طرف جب انہوں نے رخ کیا تو آپ نے عقلی دلائل کو سامنے رکھ کے ان کا رد کیا، عقلی دلائل کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے قوم کے پاس آئے، اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم نے پتھروں کو، ان ستاروں کو، ان سورج اور آفتاب کو تم لوگوں نے اپنا خدا بنا لیا، آئیے ذرا نہ تمہارے خداؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، اللہ نے دوسرا نقشہ بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا۔ یہ سورہ انعام کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا دوسرا نقشہ اور فرقہ بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے عقلی دلائل کا قوم کے سامنے جائزہ لیا۔ جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات بالکل کالی سیاہ چھا گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوکبا، ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا، ستارہ بڑا خوبصورت چمک رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ھذا ربی، یہ ستارہ میرا رب ہے۔ تھوڑا وقت گزرا، تھوڑی دیر گزری، اللہ کا قرآن فرماتا ہے فلما افلا، وہ ستارہ بے نور ہو گیا، ستارے کی روشنی ختم ہو گئی، ستارے کی وہ کرنیں، وہ روشنیاں چلی گئی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جو عارضی چیز ہو میں اس کو خدا نہیں مانتا۔ ستارہ جب غروب ہو گیا، پھر چاند بڑی روشنی لے کر سامنے نمودار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، یہ چاند میرا رب ہے۔ ستارے کی روشنی ختم ہوئی، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند بڑی روشنی لے کر ساری دنیا کو چاند نے روشن کر دیا۔ فلما رأى القمر بازغا، وہ چاند بڑا چمک رہا تھا، بڑی دنیا کو روشنی دے رہا تھا، ستاروں سے بھی جسامت میں بڑا موٹا چاند تھا۔ کہنے لگے کہ یہ چاند میرا رب ہوگا، لیکن وقت گزرا، تھوڑی دیر گزری، چاند کی روشنی بھی ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن فرماتا ہے جس وقت چاند کی روشنی بھی ختم ہو گئی، حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اس کو بھی اپنا رب نہیں مانتا۔ چاند، ستارے کی روشنی بھی ختم، چاند کی روشنی بھی ختم، صبح ہو گئی، بہت بڑا سورج نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رأى الشمس بازغا، سورج کو دیکھا کہ بہت زیادہ چمک رہا ہے، اور آپ نے فرمایا ھذا اکبر، یہ سورج جو ہے ستارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے دن ڈھلتا گیا سورج کی روشنی بھی ختم ہوتی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، جو چیزیں حدوثی ہوں، جو چیزیں عارضی ہوں، جن کے اندر حدوث ہوتا ہے، کبھی ہو جاتی ہیں نمودار، کبھی غائب ہو جاتی ہیں، میرا رب ایسا نہیں ہے۔ میرا رب تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرے رب کو نیند تو نیند کی اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ کیسے تمہارے رب ہیں جو کبھی آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں؟ عقلی دلائل دینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی بریء مما تشرکون، جن کو تم نے رب کا شریک بنا لیا میں ان سب سے بری ہوں۔ میں ستاروں کو رب بنانے سے بری ہوں، میں سورج کو رب بنانے سے بری ہوں، میں چاند کو رب ماننے سے بری ہوں، میں پھر کس کو رب مانتا ہوں؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس ذات نے فاطر السماوات والارض، جس ذات نے زمین کو بنایا، جس ذات نے اس آسمان کو بنایا، میں اس ذات کو اپنا رب مانتا ہوں۔
اتنا دلائل اور اتنا کچھ سامنے آنے کے باوجود پھر ہوتا کیا ہے؟ وَحَاجَّهُ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا۔ جب دلیل نہ ہو، انسان بے دلیل اور لاجواب ہو جائے، پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، میرے دوست کے ساتھ پھر وہ مشرک لڑائی کرنے لگ گئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ، اور بدبخت تو اللہ کی ذات کے بارے میں میرے ساتھ لڑتے ہو۔ میں نے تمہیں دلائل دیے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے، سونے پینے کھانے سے پاک ہے۔ میں نے اتنے تمہیں دلائل دیے، ماننے کے باوجود تم میرے ساتھ لڑنے آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا تیسرا مرحلہ، گھر سے بھی جواب ملا کہ ہم تیری توحید کو نہیں مانتے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم کے پاس حق لے کر حضرت ابراہیم کھڑے ہیں اور قوم کو زبردست دلائل دے، یہ میں نے آپ کو جو سنائے۔ پھر ان کی اندر حدوث پیدا کیا کہ دیکھو جس شخصیت میں یا جس چیز میں حدوث ہوتا ہے یا جس چیز میں عارضی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ خدا وحدہ لا شریک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس ذات کے اندر کبھی تغیر و تبدل آ ہی نہیں سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ غروب ہونے سے، وہ چھپ جانے سے، ان تمہارے معبودوں کی جو یہ کمزوریاں ہیں، ان تمام کمزوریوں سے وہ اللہ پاک ہے۔ قوم نے بھی حضرت ابراہیم کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ تیسرا شرک قوم ابراہیم علیہ السلام میں یہ پایا جاتا کہ وہ لوگ اپنے مرے ہوئے بزرگوں کے بہت بڑے جثے بنا لیتے، پتھروں کے مورتیاں بنا لیتے، اور ان مورتیوں کے اوپر اپنے بزرگ کا نام بڑا سا آویزاں کر کے لکھ دیتے اور پھر اس کے سامنے عبادت کرتے۔ اللہ نے اس مرحلے کا بھی تذکرہ قرآن میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اپنے ابو ابراہیم کی وہ داستان، وہ کہانی، وہ واقعہ جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، وہ واقعہ آج اپنی اس امت کو بھی سنا دیجئے۔ ٹھیک ہے اللہ۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی تبلیغ کا تیسرا مرحلہ بھی بیان فرما دیا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ، اے میرے پیارے ابا جان، اے میری قوم، یہ مجھے بتاؤ ما تعبدون، تم عبادت کن کی کرتے ہو؟ کس کی عبادت کرتے ہو؟ آگے جواب سنیے۔ خدا کا قرآن ہے 19واں پارہ سورہ شعراء، رب العالمین فرماتے جب میرے خلیل نے، میرے دوست نے، میرے برگزیدہ یار پیغمبر ابراہیم نے پوچھا ما تعبدون، عبادت کن کی کرتے ہو؟ آگے سے قوم کا جواب آیا، وہ کہنے لگے قالوا نعبد اصناما، ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، واضح لفظ اسناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم بتوں کے سامنے مجاور بن کے بیٹھے ہیں، رات دن ہم ہر وقت ان مورتیوں کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ واضح طور پر کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا حل یسمعونکم او تدعون، جب تم ان کو بلاتے ہو کیا تمہاری یہ شور و پکار کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ بتاؤ مجھے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے او ینفعونکم، کیا یہ بت تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے او یضرونکم، یہ تمہیں کوئی تکلیف دیتے ہیں؟ تین سوال ہے، میرے جواب دو۔ ابا جی آپ بھی سوال کا جواب دو، میری قوم کے لوگوں آپ بھی میرے سوال کا جواب دو۔ سوال کیا ہے؟ کیا یہ سنتے ہیں؟ یہ کوئی نفع یا نقصان تمہیں پہنچاتے ہیں؟
آگے سے قوم نے جواب دیا قالوا بل، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہماری آواز سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ہمیں نفع یا نقصان دیتے ہیں یا نہیں، بل ہمیں کوئی پتہ نہیں، پھر کرتے کیوں تم ایسے؟ آگے سے انہوں نے حقیقت کھول کے رکھ دی، بل وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم نے ایسے کرتے ہوئے اپنے باپ دادا کو دیکھا۔ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، کسی پیغمبر سے یا قرآن حدیث ہمیں یہ دلیل نہیں ملی کہ بتوں کی عبادت کرو، بس ہم نے دادے کو پردادے کو اپنی پیڑھی کو دیکھا، اپنے باپ دادے کے مذہب کو دیکھا، وہ اسی طرح کرتے تھے اور ہم بھی اسی طرح چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او خدا کے بندے، کیسے تم انسان ہو؟ تم نے اس ذات کو کیوں بھلا دیا جس ذات نے فطرنی ہمیں پیدا کیا؟ کیوں بھلا دیا اس ذات؟ حق تو یہ تھا تم اس ذات کی عبادت کرتے، تمہارے یہ نیاز پیشانیاں، یہ تمہارے خوبصورت ماتھے جھکتے تو اس کے سامنے جھکتے، کیا ہو گیا تمہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید سنائی، اے میری قوم کے لوگوں، الذی خلقنی، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، وَيَهْدِينِ، اور اس نے مجھے راہ راست پر چلایا، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہ ذات جس نے مجھے کھانا کھلایا، وہی ذات ہے جو مجھے پانی پلاتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ کے بندے کہاں تم چل پڑے؟ جس نے پیدا کیا اس کو تم نے بھلا دیا، جو رزق دیتا ہے، جو پانی دیتا ہے، جو کھانا دیتا ہے، جو ہر قسم کی بیماری سے شفا دیتا ہے، تم نے اس ذات کو چھوڑ کر تم نے ان قبروں کو اپنا معبود بنا لیا۔ خیر تو تمہیں کہاں جا رہے ہو؟ ان پتھروں کو رب بنا لیا تم نے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ رب نے قسم اٹھا کر کہی ہے یہ شرک والا معاملہ ہرگز معاف نہیں فرماؤں گا، دنیا کا تمہارا چھوٹا بڑا گناہ ہر معاف کر دوں گا، لیکن شرک اپنی ذات کے ساتھ میں ذرہ برابر بھی پسند نہیں کرتا۔ جو ذات تمہیں کھلاتی ہے پلاتی ہے، کھانا دانا رزق پانی سب دیتی ہے، اس کو چھوڑ دیا تم نے۔ اور آگے حضرت ابراہیم نے فرمایا والذی یمیتنی، وہی ذات ہے جس نے مجھے مارنا ہے، ثم یحیی، پھر اس نے مجھے دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ تمہارے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ کسی کی شور و پکار سن سکتے ہیں، نہ کسی کو پلا سکتے ہیں، نہ کسی کو کھلا سکتے ہیں، نہ کسی کو بیمار کر سکتے ہیں، نہ کسی کو شفا دے سکتے ہیں۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا هو اللہ، وہ اللہ سارے کام کرتا ہے، باقی ایک تمہارے بت یہ تمہاری مورتیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابراہیم کی دعوت کا یہی حاصل ہے کہ لوگوں شرک سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، اپنی عبادات کو ایسی عبادات بناؤ جس عبادات کا اللہ نے حکم دیا، اپنے معاملات ایسے معاملات بناؤ جس معاملات کا اللہ نے حکم دیا۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری 175-80 سال کی عمر کا یہی خلاصہ اور ثمرہ ہے۔ شرک سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما لو۔ قبروں پر جا کر ماتھے ٹیکنا، درباروں پر جا کے دعائیں مانگنا، بزرگوں کے سامنے جھکنا، سب شرک ہے۔ رب العالمین نے 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں فرمایا کہ یہ قبروں والے بزرگ ایک دن جب رب کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ کھڑا کرے گا ان کو، تو میرے بندو بتاؤ تجھے انتم ازللتم عبادی، کیا تم نے میرے بندو کو گمراہ کیا؟ اللہ کیسے؟ یہ تمہاری قبروں پر آتے، سجدے کرتے، جھکتے، نظر و نیاز بانٹتے، انتم ازللتم عبادی۔ آگے سے وہ ہاتھ جوڑ کر کہیں گے قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا، اے اللہ ہماری شان کو کیا یہ لائق ہے کہ سجدہ تیرا حق تھا اور ہم اس مخلوق کو اپنی ذات کے بارے میں وصیت کر جاتے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں سجدہ کرنا۔
ما کان ینبغی لنا، اے اللہ ہمارے لیے لائق نہیں تھا، ہم یہ لوگ بات نہیں کر سکتے تھے۔ پھر یہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ عبادت جنوں اور شیطانوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے، اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ اور اسوہ بنانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کے اللہ شرک و بدعت سے محفوظ فرما کے توحید والی ایمان والی لمبی زندگی ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم انصر الإسلام والمجاهدين والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في شام، اللهم انصر دنیا کے تمام تر جو بت تھے حضرت ابراہیم کی زندگی میں، ستاروں کی پوجا ہوتی، سورج کی پوجا ہوتی، مورتیوں کی پوجا ہوتی، اپنے بزرگوں کی نام کی پلیٹیں اور سلیٹیں قبروں پر لگا کے ان کے مورتیاں بنا کے ان کی عبادت کرتے، بڑے بڑے شرک کی اقسام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں، سب سے آپ نے رشتہ ناتا توڑا اور صرف اللہ کی ذات کے لیے اپنے مذہب کو اپنے دین کو خالص کیا۔ تیسرے مرحلے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چوتھا مرحلہ جو دعوت کا تھا، وہ چوتھا مرحلہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو الگ گھر میں دعوت دی، اپنی قوم کو آ کر الگ دعوت دی، سب کو آ کر علیحدہ علیحدہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی۔ اب ایک چوتھا مرحلہ دعوت کا آیا کہ سب کو مخاطب کر کے شریعام سامنے کھڑے ہو کے سب کو دعوت سنائی، اور اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سمجھ بوجھ بچپن سے ہی عطا فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن سے حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے جو پتلے تھے، کیونکہ آپ کا باپ آزر جو تھا وہ بت پرست تھا اور بت فروش بھی تھا، بتوں کے سامنے ماتھا بھی ٹیکتا اور بناتا بھی خود ان کو۔ بچپن سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں نفرت ڈال دی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا مرحلہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لأبیہ وقومہ، حضرت ابراہیم نے فرمایا لِأَبِيهِ، اپنے ابے کے لیے، اپنے والد محترم کے لیے،
وقومی، اور اپنی قوم کے لیے فرمایا ما هذه التماثیل، یہ مورتیاں کیا ہیں؟ یہ کیا ہے مورتیاں؟ جن پلیٹوں کے اوپر آپ نے بزرگوں کا نام، اپنی قبروں کے اوپر تم مجاور بن کے بیٹھے ہو. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. اے میرے ابا جان، اے میری قوم کے لوگوں، یہ بتلاؤ کہ جن ان مورتیوں کے سامنے، ان قبروں کے اوپر تم مجاور بن کے بیٹھے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ ما هذه التماثيل، یہ قبریں، یہ مورتیاں، اور پھر ان کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ عاکفون. عاکف کا معنی ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے جدا ہو کے کسی جگہ میں دل لگی کے ساتھ ایک جگہ میں جمع ہو کر ایک جگہ میں دل لگا کے بیٹھ جانا. اسی عاکفون سے اعتکاف ہے، کسی جگہ میں گوشہ نشینی کر لینا، کسی ایک کونے یا نکر کو اپنے لیے خاص کر لینا. آپ نے فرمایا میرے ابا جان اور میری قوم کے لوگوں، یہ کیا چیز ہے؟ آگے سے انہوں نے جواب دیا قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدین. اے نوجوان ابراہیم بن آزر، کوئی پتہ نہیں ہے کیا کام ہے، کوئی پتہ نہیں. بل وجدنا آباءنا، ہم نے ایسے ہی دیکھا اپنے بابے کو، ہم نے ایسے دیکھا اپنے دادے کو، ہم نے ایسے دیکھا اپنی ساری پیڑھی اور اپنے سارے خاندان کو. ہمارے خاندان کے سارے لوگ قبروں کے مجاور بن کے بیٹھتے. کوئی پتہ نہیں ان قبروں کے سامنے جھکنے والا کام یہ ہمارے ابو کو کس نے حکم دیا؟ یہ ہم اپنے باپ دادا سے سیکھ کر رہے ہیں. آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ایک صاف ستھرا جواب دیا. لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے میرے ابا جان، اے میری قوم کے لوگوں، تم سارے کے سارے واضح گمراہی کے اندر ہو. گمراہی کے اندر گمراہ ہو تم لوگ. کیوں؟ قبر کے سامنے جھکنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا. اللہ نے کسی مورتی، کسی مندر، کسی بندے کی قبر کے سامنے، پتھر حجر کے سامنے جھکنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا. واضح باپ کو سیدھی بات کر. یہ بات نہیں ہے کہ باپ ہے ہاں جی توحید اور شرک میں تھوڑی سی ملاوٹ کر لیں، یہ کہہ دیں یار کوئی بات نہیں، ہمارا جماعتی خراب ہو جائے گا، ہمارا دوست ہے بھاگ جائے گا. کھری بات سنا دی. لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، تم اور تمہارے پچھلے سارے باپ دادے لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، واضح گمراہی اور کھلی گمراہی میں ہو. حق پر نہیں ہو تم. اپنے قبلوں کو ٹھیک کر لو. تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو. اللہ سے اپنے انجام کا، اچھے انجام کا، اللہ سے اپنے خاتمے کا، اللہ سے اب دعا کرو کہ تم گمراہی کی طرف ہو، میرے راستے کی طرف آ جاؤ. فَاتَّبِعُونِي مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میرا جو سیدھا کھرا سچا جو دین اس کی طرف آ جاؤ. یہ سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو. قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبین. آگے سے قوم کے بت پرست لوگ کہنے لگے، قبروں پر مجاور بن کے بیٹھنے والے کہنے لگے اے ابراہیم واقعی کو کوئی حق لے کر آیا، یا ام انت من اللاعبین، یا تم مذاق تو نہیں کر رہا؟ کیوں؟ توحید کی دعوت ان کے لیے نئی ایک دعوت اور نئی ایک آواز تھی. جن کی جوانیاں قبر کے اوپر گزر گئی،
جن لوگوں کی جوانیاں بڑھاپے قبر کے سامنے ماتھے ٹیک ٹیک کر گزر گئے، پتھر بنا کے ان کے سامنے پوجا کر کر کے ان کی مت مر گئی، جب ان کے سامنے توحید کی آواز آئی ان کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کیا نئی بات آ گئی، یہ نئی دعوت کہاں سے آ گئی؟ اجیتنا بالحق، ابراہیم کو تو سچی بات لے کر آیا ہے یا ایسے ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں میں تو کھری اور سچی دعوت لے کر آیا ہوں۔ قال بل ربکم، تم سب کا رب وہ ہے، رب السماوات والارض، جس ذات نے آسمان کو پیدا کیا، جس ذات نے آسمان کی تخلیق کی، جس نے زمینوں کو بنایا، فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے آسمان و زمینوں کو بنایا، میں ابراہیم اس پر گواہ اور ان باتوں کا قائل اور فاعل ہوں۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے، رب وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، رب وہ ہے جس نے زمین کو بنایا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں ان تمام رب کی ان تمام مخلوقوں پر میں گواہ بھی ہوں اور ان پر میں قائل بھی ہوں، میرا عقیدہ بھی یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، آگے سے قوم کا جواب کیا آیا؟ قوم نے دعوت سنتے سنتے لائن ہی تبدیل کر دی۔ آج چیک کرو، جس بندے کو حق سنا وہ یہی کہتا ہے چھوڑ یار کوئی اور بات کر، یہ تو بات چھوڑ، یہ مولوی کی بات نہیں، چھوڑ دے، چھوڑ ان باتوں کو، کوئی اور بات کر۔ وہی وتیرہ جو قوم ابراہیم کا وتیرہ تھا۔ حضرت ابراہیم دعوت لے کر سامنے کھڑے، یہ کہتے ہیں یار ایک اور بات۔ سورہ انبیاء ہے، 17واں سپارہ ہے، اللہ کے پیغمبر آدھا رکوع توحید کا سنا چکے، اللہ نے یہ نقشہ بیان کیا۔ آگے سے قوم کا جواب کیا آیا؟ اے ابراہیم، کل رات ہمارا میلہ ہے، جشن ہے، آپ اس میں تشریف لے آئیں۔ عجیب جواب ہے تمہارا، میں تمہیں بت پرستی سے منع کر رہا ہوں کہ درباروں پر جا کے ماتھے ٹیکنا چھوڑ دو، خدا کا نام لو، اللہ کو ایک مانو، اس وحدہ لا شریک کی ذات کا اقرار کرو، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ ہمارا کل میلہ ہے، کھیل ہے، وہاں تشریف لے آؤ۔ ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے میلے میں آئیں گے اور ہمارے خداؤں کی کرتب دیکھیں گے اور ہماری عقیدت دیکھیں گے، ہم اپنے بتوں کی کس قدر تعظیم اور ان کی کس قدر احترام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا، تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تو موقع تلاش کر رہا ہوں، میں تو موقع کی تلاش میں ہوں کہ کہیں تم ساری بستی والے سارے یہاں سے نکل جاؤ اور یہ جو تمہارے بت خانہ ہے جس میں تم نے بت بنا کر رکھے ہوئے چھوٹے بڑے ان کے نام رکھے ہیں، ان کے نام کی پھر تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، میں تو موقع کی تلاش ہوں، مجھے کوئی موقع ملے میں جا کر ان کی ہڈی پسلی کر دوں۔ تاللہ لاکیدن أصنامکم، اللہ کی قسم میں دل میں کہہ رہے ہیں، ان کو سامنے نہیں کہا، دل میں کہہ رہے ہیں، میں تو موقع کی تلاش ہوں، دل میں کہہ رہے ہیں۔ آپ پریشان ہوئے کہ سامنے یہ دعوت دینے کے لیے آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ میلے میں چلو، کیا کروں؟ تھوڑی دیر خاموش ہوئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کا یہ خاموش ہونا اور ان کو جواب دینا، اس کا بھی اللہ نے 23ویں پارے سورہ صافات میں جواب دیا۔ قوم سامنے کھڑی ہے، میلے اور جشن کی دعوت دینے آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، فَنَظَرَ نَظَرَةً بِالنُّجُومِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کیا، آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھا کر فرمانے لگے، قال انی سقیم، یار میں میلے میں نہیں آ سکتا، وجہ کیا ہے؟ میں سقیم ہوں، میں بیمار ہوں، بیماری ہے میرے جسم میں نہیں آ سکتا۔
حضرت ابراہیم کا یہ جواب سنتے ہی رب العالمین نے قرآن میں جواب دیا فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، قوم چہرہ ڈنگا پھٹا کر کے واپس چلی گئی۔ ہمیں اپنے خداؤں کی طرف بلا رہا ہے، ہم نے اس کو اپنے خداؤں کی طرف بلایا تو یہ انکار کر رہا ہے۔ فَتَوَلَّوْا، وہ مڑ گئے، مُدْبِرِينَ، پیٹ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو ساری بستی خالی ہو گئی۔ ایک بڑے میدان میں جشن کا پروگرام، اپنے بتوں کے نام کا میلہ، جشن آزادی کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع کی تلاش تھے۔ اب دیکھا کہ ساری بستی خالی ہے، بت خانہ، صنم خانہ خالی پڑا ہے۔ مفسرین نے لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑا ہتھوڑا کلہاڑا اپنے کندھے پر رکھا، فراغ الی آلہتہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے معبودوں تک پہنچ گئے۔ معبودوں سے جا کر مخاطب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ خطابت اور مخاطب ہونے والا طریقہ اللہ نے سورہ انبیاء میں، اللہ نے سورہ صافات میں بیان فرما دیا۔ فرمایا فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، ہاتھ کے اندر ہتھوڑا لیا ہوا ہے اور بڑے بت کے سامنے کھڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ما لکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں لا تاکلون، اے بتو تم کھاتے کیوں نہیں، بنے ہوئے تم خدا کھاتے کیوں نہیں؟ بت کو سامنے مخاطب کر کے فرمایا یہ اللہ کا قرآن تمہارے سامنے میرے عزیز پڑھ رہا ہوں، کوئی دنیا کی کتاب یا کسی کی لکھی ہوئی کہانی نہیں سنا رہا، اللہ کا قرآن 23واں پارہ سورہ صافات۔ حضرت ابراہیم نے بت کو مخاطب کر کے دوسرا سوال کیا ما لکم لا تنطقون، بتو تمہیں کیا بیماری، تم بولتے نہیں ہو، نہ کھاتے ہو نہ بولتے ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابراہیم کو کوئی جواب نہیں ملا، نہ کھانے والے سوال کا جواب ملا، تم بولتے کیوں اس کا سوال کا جواب نہیں ملا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فراغ علیہم ضربا بالیمین، حضرت ابراہیم کا غصہ بڑھتا گیا، دایاں ہاتھ بڑے جوش میں آ گیا، ضربا بالیمین، اسی دائیں ہاتھ سے کلہاڑا اٹھا کے بڑے سارے چھوٹے بتوں کو قتل کرنا، مارنا شروع کر دیا، کسی کی گردن توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا آدھا دڑ توڑ دیا، باقی چھوڑ دیا، اور کلہاڑا جا کر بڑے بت کے اوپر کھڑا دیا۔ بت خانے سے واپس چلے گئے۔ قوم اپنا جشن اور اپنی آزادی اور اپنا میلہ منا کے واپس آئی۔ قوم نے آ کر دیکھا کہ فَجَعَلْنَاهُمْ جُزَازًا، ہمارے خداؤں کے تو ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے ہو پڑے ہیں۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سارے چھوٹے چھوٹے بتوں کے ٹکڑے ہو گئے، إِلَّا كَبِير، بڑا بت بالکل صحیح سلامت کھڑا ہے۔ پریشان ہو گئی قوم، چیخو پکار کرنے لگی، واہ ویلا کرنے لگی، ہمارے بتوں کو کس نے، ظالم نے کام کیا۔ جزادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے قوم کے اندر سوال و جواب چل گئے، یار بتوں کے ساتھ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے معاملہ کیا؟ ایک آدمی کہنے لگا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، اکثر ایک نوجوان جس نوجوان کا نام ابراہیم ہے ہمارے بتوں کی وہ بے ادبی اور بے حرمتی کرتا رہتا ہے، شک ہے کہ اس نے ہمارے بتوں کی گستاخی کی ہو۔ اب یہ واقعہ، یہ کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا، بڑی عدالت کے اندر یہ کیس چلا گیا، بادشاہ نے حکم جاری کیا
کہ ابراہیم کو لایا جائے، فاتو بھی علی اعین الناس لعلہم، ابراہیم کو لایا جائے اعین الناس، پورے عراق شہر کے سامنے لایا جائے، تاکہ باقی لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کی عبرت و سزا سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں۔ لے ابراہیم علیہ السلام سامنے آ گئے، بادشاہ سامنے بیٹھے، اے ابراہیم بل فعلہ، یہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے بڑا عجیب اور بڑا پیارا سوال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا فاسألوہم، ان چھوٹے چھوٹے بتوں کا جو بڑا خدا ہے اس سے سوال کرو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے پورا نقشہ سورہ انبیاء میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فاسألوہم ان کانوا، اگر تم پوچھنا چاہتے ہو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو، تم اپنے اس بڑے خدا سے پوچھ لو۔ یہ جو اتنا بڑا جثہ کھڑا ہے، اتنے بڑے جسم والا خدا، ایسے پوچھو کس نے ان کو قتل کیا؟ آگے سے جواب کیا آیا؟ اے ابراہیم تو جانتا نہیں ہے کہ یہ ہمارے بت بولتے نہیں، ان کے کانوں کے اندر آواز نہیں جاتی، خود اپنے خداؤں کی بتا رہے ہیں کہ کس قدر یہ لوگ، یہ ہماری بنائی ہوئی مورتیاں کس قدر یہ گرے ہوئے اور کس قدر یہ کمزور اور حقیر ترین چیزیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمایا فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اے میری قوم کے لوگ بتوں کے بڑے سے پوچھ لو۔ حضرت ابراہیم کو جواب ملا ابراہیم آپ کو پتہ نہیں ہمارے خدا بولتے نہیں ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سورہ عنکبوت 21واں پارہ اللہ نے نقشہ بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر توحید کا درس شروع کر دیا۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں کہہ چکا ہوں ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، ذرہ برابر بھی یہ تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ایسو کو مانتے ہو تم، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سپریم کورٹ کے اندر عدالت میں کیس چل رہا ہے، جس وقت ساری عدالت اور سارے مشرکین کیس ہر گئے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، ساروں کے سر جھک گئے نیچے، جھک گئے سر بے دلیل لاجواب ہو، اب ساروں کے سر نیچے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت فما کان جواب قومہ، قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کیا جواب دے؟ پوچھو نا اپنے بڑے خدا سے کس نے ان کو چھوٹوں کو مارا؟ کوئی جواب نہ تھا، صرف ان کی زبان سے یہی متعصبانہ جملے نکلے، قالوا حرقوہ، اس ابراہیم کو جلا دو۔ اب یہ فیصلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دلائل سے ان کا منہ بند کر دیا، جھکا دیا، عقلی نقلی دلائل سے۔ اب جواب کیا آیا؟ حرقوہ وقتلوہ، ابراہیم کو یا تو قتل کر دو یا اس کو آگ میں ڈال کے جلا دو۔ یہ کون سا جواب ہے؟ جب ہار گئے، حق واضح ہو گیا، روز روشن کی طرح اللہ کا دین سچا کھڑا ہو گیا، اب ایک اچھے انسان اور سلیم الفطرت انسان کا یہ شیوا ہونا چاہیے، جب حق اور قرآن اور صحیح حدیث میرے سامنے آ جائے، اپنے مذہب کو، اپنی سوچ و وچار کو چھوڑ دو، سر جھکا کے اللہ کے نبی اور اپنے پیغمبر کی دعوت کو مانے۔ نہیں مانتے لوگ، وہی وتیرہ آج بھی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ صحیح حدیث سامنے آتی ہے، میرے امام کا مذہب ایسا نہیں ہے، میرے پیر کا مذہب ایسا نہیں ہے، میرے بزرگ کا مذہب ایسا نہیں ہے۔ ہوا پھر یہ جواب قومہ، قوم کے پاس کوئی جواب نہ بن سکا۔ جواب کیا بنا؟ اس کو جلا دو یا اس کو قتل کر دو۔
اللہ پاک نے پھر حاکم مطلق نے آگ کے اوپر اپنا حکم نافذ فرمایا۔ رب العالمین نے دیکھا ایک بہت بڑے کنویں کے اندر آگ جلائی گئی، اتنی تیز آگ جلائی گئی، اوپر سے اگر پرندہ گزرتا وہ بھی تپش کی وجہ سے نیچے آ جاتا۔ اتنی بڑی سخت ترین آگ جلائی گئی، ایک منجیک کو تیار کیا گیا، اس میں رکھ کر حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا۔ جس وقت حضرت ابراہیم آگ میں جانے لگے، اللہ کا فرمان اوپر سے آ گیا، اے آگ تیرا کام تو ہے جلا دینا، پگھال دینا، ختم کر دینا، لیکن آج میرا حکم تجھ پر ایک اور نازل ہو گیا، میرے ابراہیم کو تپش تک بھی نہ پہنچے، جلانا تو جلانا دور رہا، میرے ابراہیم کو گرمی بھی نہ پہنچے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی، ہم نے آسمان سے حکم نازل فرمایا اے آگ بردہ ٹھنڈی ہو جا، وسلامن اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، میرے ابراہیم کے اوپر سلامتی والی بھی بن جاؤ، گلزار اور ٹھنڈی بھی بن جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، حضرت ابراہیم آگ میں چلے گئے، آگ سے پھر آرام سے اس چیخے سے حضرت ابراہیم باہر نکل آئے، ایک بال بھی نہیں جلا۔ آگ اتنی تپش والی جلے گی، اوپر سے تپش پرندے بھی برداشت نہ کر سکتے، بالکل صحیح سلامتی سے بڑے آگ کے چیخے سے نکل کر باہر آئے گئے۔ نمرود کی آنکھیں کھل گئی، یہ کیا ہو گیا؟ انا ربکم الاعلی، میں رب اپنے آپ کو کہتا ہوں، ایک بندہ میں نہیں مار سکتا، اور یہ تو آگ سے نکل کر بچ کر آ گیا، اس کے نہ کپڑے جلے نہ جسم جلا، صحیح سلامت، یہ کیسے آگ سے باہر آ گیا؟ نمرود کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی، پھر بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ تکرار جھگڑا مباحثہ پھر کرنے لگ گئے۔ حق تو یہ تھا کہ اللہ نے ان کے مکر کو، اللہ نے ان کے فریب کو، وَأَرَادُوا بِي كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کے ارادے کو برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کے بھتیجے لوط کو وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، دونوں کو ہم نے بچایا آگ سے محفوظ کر کے، اور شام کی سرزمین کی طرف ہم نے ان کو بہترین انداز میں روانہ کیا۔ اتنا کچھ حق واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی ضدی انسان نمرود اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ تیسرے سپارے میں اللہ نے ایک اور نقشہ بیان فرمایا، رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں اس بدبخت نے میرے پیغمبر کی دعوت کو تسلیم کرنے کی بجائے لڑنے لگ گیا، اس نے نعرہ لگایا کہ انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں رب ہوں، مجھے رب اپنا خدا مانو۔ اللہ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے پیغمبر آپ اپنی امت کو سنائیے وہ واقعہ جس وقت آپ کے دادا ابراہیم کے ساتھ نمرود نے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ کیا جھگڑا کیا؟ رب العالمین نے قرآن میں پورا نقشہ بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ اگر تو سچا ہے، اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے، پھر میرا تجھ سے یہ سوال ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اور تو اس کے مغرب سے نکال کے دو۔ جب یہ سوال سنا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا، کوئی اس کے پاس دلیل نہیں تھی۔ پھر بھی حضرت ابراہیم نے اس کو ناکام کیا۔ اب 3-4 جگہوں سے ناکام اور بے دلیل ہونے کے بعد ہر طرف سے اس کو جب شکست ملی، جھوٹے بندے کا آخری وار ہوتا ہے گولی مار دینا، قتل کر دینا، مارنا، بس۔ جب ہر میدان سے آدمی جھوٹا ہو جائے، بے دلیل ہو جائے، بے جواب ہو جائے، اس کا آخری ٹارگٹ ہوتا ہے کہ مد مقابل کو مار دے، بس۔ اور یہی اس نے کرنا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ سے تو نہ مار سکا، نہ جلا سکا، نعوذ باللہ، اب ایک اور چال چلے۔
اس کو اب قتل کرو، پکڑو اس کو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی طرف فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، دوڑ کر اس طرح آئے گرفتار کرنے کے لیے۔ تو پھر اللہ نے کیسے اپنے توحید پرست کا دفاع کیا؟ اللہ نے مچھروں کا ایک لشکر بھیج دیا، مچھر چھوٹا سا مچھر آیا، نمرود کے سارے لشکر کے اوپر آ کے چمٹ گئے، گوشت چاٹ گئے، خون چوس گئے، ہڈیوں کے ڈھانچے بچا کے چھوڑ گئے۔ ہڈیاں پڑی بابل شہر کے اندر، سارے ہڈیوں کے ڈھانچے لگے، ہڈیوں کے اوپر گوشت بھی نہیں ہے، خون بھی، سب کچھ ختم کر دیا۔ اللہ نے پھر اس قوم کو ایسے برباد کیا اور ایسے ذلیل کیا، اور توحید پرست بندے کا اللہ نے ہمیشہ سے بول بالا رکھا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنے عقائد کو اپنے باپ ابراہیم جیسے ان کے عقائد تھے، اللہ ہمیں بھی ایسے عقائد بنانے کی اور اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بت پرستی سے، قبروں پر جا کر جھکنے سے، مزاروں پر جا کر اپنے نیاز پیشانی جھکانے سے سب اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ گلوں میں تعویذ لٹکانے سے، اپنے ہاتھوں میں یہ دھاگے باندھنے سے، جتنے بھی مشرکانہ چیزیں ہیں سب سے بچ جاؤ۔ اللہ نے ہر کام کی، ہر گناہ کی معافی دینی ہے، شرک کی اللہ نے معافی نہیں دینی۔ اللہ نے قسم اٹھا کر کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے شرک میں معاف نہیں کروں گا۔ اور حضرت ابراہیم نے 185 سال کی عمر اپنی قوم سے شرک سے بچانے میں، کھینچنے میں لگا دی۔ باپ کو بچا رہے ہیں، بہنوں کو، بھائیوں کو، اپنے چچاؤں کو، پوری قوم کو شرک سے بچا رہے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ نکلے؟ قلیلا ما تشکرون، چند لوگ نکلے، باقی سارے مشرک بن گئے۔ اور پھر سب جتنے مشرک تھے سارے کے سارے مچھروں کی خوراک بن گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اچھے اعمال، نیک اعمال اور اپنی نماز نبی جیسی نماز بنائے، جیسے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں نماز ہے۔ یہ میرا آخری پیغام ہے، اور ہر وقت یہ پیغام ہوتا ہے، اپنی نماز کو چیک کرو، حدیث کھولو، قرآن کھولو، اپنی نمازوں کو چیک کرو۔ فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی نکلی تو سارے اعمال اچھے، اگر نماز بیکار تو سارے عمل بیکار۔ اپنی نماز کے لیے محنت کرو، حدیثوں کے ترجمے ملتے ہیں، حدیثیں کھولو، اپنی نمازوں کو چیک کرو، ہمارے نبی نماز کیسے پڑھتے، ہمارے نبی کے صحاب نماز کیسے پڑھتے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو مثل رازاني أمرازتو الله